تو بہت اچھی بات انہوں نے بتایا مولانا نے کہ ہفتہ وحدت در حقیقت کس وجہ سے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے پیش کیا. لیکن مولانا جب یہ ہفتہ وحدت آیت اللہ خمینی صاحب علی اللہ مقامہ نے پیش کیا تو کیا جس وقت انہوں نے اس کانسیپٹ کو پیش کیا یا اس وقت سے لے کر کے آج تک جو زمانہ چل رہا ہے جہاں ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, دشمن اسلام باقاعدہ طور کے اوپر یہ اس کی کوشش ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح زیر کرے, تو کیا اسی اہمیت کے پیش نظر آیت اللہ خمینی علیہ مقام نے اس کانسیپٹ کو پیش کیا؟ اس کی اہمیت تو روز بروز زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. جی, جیسے جیسے ہمارا دشمن ہمیں کمزور بنانے کی کوشش کر رہا ہے ویسے ویسے اتحاد کی ضرورت اپنے آپ بڑھتی جا رہی ہے. جی, عام حالات میں اگر ہم چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو الگ الگ رکھ سکتے ہیں, بے شک, لیکن اگر کسی سے پنجہ لڑانا ہو جی جی, تو پھر ہمیں اسے مضبوط کرنے کے لیے جمع کرنا پڑے گا تاکہ پوری قوت سے ہم اپنے حریف کا مقابلہ کر سکیں. جو الگ الگ انگلیاں ہیں ان کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا پڑے گا, اکٹھا کرنا پڑے گا, متحد کرنا پڑے گا. اور جیسے جیسے ہمارا دشمن ہمارے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اتحاد کی ضرورت, اور شاید آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کی یہ دور رس نگاہیں تھیں کہ جو آج پر بھی اور شاید مستقبل پر بھی تھیں کہ اس کی ضرورت روز بروز بڑھتی جائے گی. اسی لیے حضرت آیت اللہ علی اللہ مقامہ نے اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا کہ ساری امت مسلمہ کم از کم ایک یہ ذات گرامی تو ایسی ہے ہی جس پر ہر اعتبار سے متفق اور متحد ہے. جی بے شک. تو کیوں نہ اس پورے ہفتے میں اپنے تمام چھوٹے موٹے اختلافات اور جو من مٹاؤ ہے اسے ختم کر کے اللہ کے آخری نبی کے نام پر ہم متحد ہو جائیں, اور شاید یہ ہفتہ ہمارے لیے ایک آئینہ بن جائے, ہمارے لیے ایک مثال بن جائے کہ پھر ہم انشاءاللہ پورے 52 ہفتے آپس میں متحد رہ سکیں. بے شک, یقیناً ناظرین کرام عزیزوں, یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم ایک ہفتے سے شروعات کریں گے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے. ایک ہفتے کم از کم اگر ہم ایک ساتھ ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کم از کم ایک ذات کے سلسلے میں جشن منائیں, تو امید کرتا ہوں, امید کیا یقیناً اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ آج ایک ہفتہ ہوگا, کل ایک مہینہ ہوگا, پھر ایک سال ہوگا, پھر اس طرح کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ تمام مسلمان ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر رہ کر کے. آج دوسری ایک بات میں آپ کی بات روک رہا ہوں کہ آج دنیا آپ دیکھیں کہ سیاسی میدان میں بھی اپنے بہت سارے اختلافات کو پس پردہ ڈال کر آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کریں, اور خصوصی طور پر دشمنان اسلام تو اسلام کے خلاف اپنی اس پالیسی پر بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم ہے کہ اگر ان میں باہمی کوئی اختلاف بھی ہے تو اس اختلاف کو پس پردہ کر کے, اس اختلاف کو کچل کے, دبا کے اور ہمارے خلاف یکجا ہو رہے ہیں. تو ہم جبکہ ہمارے اندر اتحاد, اتفاق, یکجہتی کی ساری جہتیں موجود ہیں, بے شک, اور اختلاف اور انتشار اور پراگندگی کی شاید کوئی جہت درمیان میں نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ کم فکر لوگ یا بہت معمولی ذہن رکھنے والے لوگوں کی اپج اور ان کی دین ہے. ہمارا اللہ کی ذات پر ہمارا اتحاد ہے, کعبہ قبلے پر ہمارا اتحاد ہے, قرآن پر وہ ہمارا مرکز اتحاد ہے, حضور کی ذات گرامی وہ ہمارا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ ہمارا متحد ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری وجوہ اتحاد پائی جاتی ہیں, تو پھر تو ہمیں اس سلسلے میں شانہ بشانہ ہو کر آگے بڑھنا چاہیے.